تو درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلم وما أنت أعلم به منه۔ اے مالک ملک اللہ، جس کا نام عادل ہے، جو عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ بے شمار تیرے بندے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ یا اللہ، اصل فیصلہ تو نے قیامت کے دن کرنا ہے، لیکن ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب دنیا میں بھی ہمیں انصاف مل جائے۔ تو یا اللہ، عرش شریف کا مقدمہ ہم نے تیری عدالت میں پیش کر دیا ہے اور تیرے محبوب کو اس کا وکیل بنا دیا ہے، اور ہر مظلوم جو قتل ہوتا ہے اس کا وکیل بنا دیا ہے، اور ہر ظالم جو قتل کرتا ہے اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ یہاں کی عدالتوں سے بھی ہماری تمنا ہے کہ انصاف ملے، لیکن شاید یہاں انصاف بہت کم ہوتا ہے، تو ہم تیری بارگاہ میں تو امید رکھتے ہیں کہ تیرے ہاں تو لا ظلم اليوم، تیرا خود فرمان ہے کہ آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تیرا خود فرمان ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب ہرگز ظالم نہیں، کہ تیرا خود فرمان ہے اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي فَلَا تَظَالَمُوا، میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم نہ کرو۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں، میرا دیس پاکستان ظلم و ستم سے بھر گیا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، بنانے والوں نے بڑی اچھی نیت سے بنایا تھا، لیکن میرے مالک، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جنہوں نے عزتیں پامال کر دیں، جنہوں نے بیٹیوں کو نیلام کرنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ کیا، ظلم و ستم کے اور آگ و خون کے دریا بہا دیے۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں پورے ملک کے مظلوموں کا مقدمہ درج کرواتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دھرتی کو پاک کر کے دے دے، اسے ظالموں کے وجود سے پاک کر دے، اسے بددیانتوں کے وجود سے پاک کر دے، اسے چوروں لٹیروں کے وجود سے پاک کر دے۔ میرے مالک، اسے لوگ کھاتے ہی رہے، بنانے والے کوئی نہ آئے، ہم بے امید ہیں۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ، جن لوگوں نے اسے بنایا تھا کہ تیرا دین زندہ ہوگا، ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی چادر میلی نہ ہوگی، اور غریب بھوکا نہیں سوئے گا، اور مالدار قارون نہیں بنے گا، اور بادشاہ فرعون نہیں بنے گا، لیکن یا اللہ، یہ تو سب کچھ ہو گیا، یہ تو سب کچھ ہو گیا۔ یا اللہ، 75 سال مطلب سب کچھ ہو گیا، تیری مہربانی تو آ جا، تیری مہربانی تو آ جا، ان جنوں کی گردنوں کو پکڑ، ان پر شکنجہ تنگ کر دے، ان پر زمین تنگ کر دے، ان کی حرام کمائیاں ان پر سانپ کی طرح بنا، انہوں نے جو ملک کو لوٹا، عزتوں کو برباد کی، ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے بوڑھا آدمی جلتے گھر کو دیکھ کے چارپائی پہ بیٹھا روتا ہے، پانی نہیں ڈال سکتا، ہم اپنے گھر کو جلتا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ محبت، ہم تیری بارگاہ میں فریاد اللہ۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।